قبر پہ مٹی ڈال کے برابر کر دی جائے، اور مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کریں. یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی. ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹھ حنفی ہیں. میں کوئی پچھلے سال مسلمان نہیں ہوں، اور نہ میں سکھ اور ہندو تھا کہ حدیثیں پڑھ کے اپنی رہنمائی. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ اساتذہ سے پڑھی ہے. کبھی آؤ سامنے، ہم تمہیں 10 حدیثیں دیں، تم اس کا ترجمہ ہی کر دو بس. کیا ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ کیا ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعاذ باللہ؟ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے، اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر ہم کسی بڑے مفتی کو یا کسی بڑے عالم دین کو یہ کہیں کہ یار تجھے مفتی کس نے بنایا، تو یہ اس کے لیے ایک بےعزتی کا مقام ہوگا نا، کہ ایک عام سا بندہ چھوٹے سے لیول پہ بڑے مفتی صاحب کو، بڑے مفتی صاحب کو اگر یہ کہے کہ آپ کو مفتی کس نے بنایا کیونکہ آپ کی باتوں میں تضاد آ رہا ہے، تو کتنی بڑی بےعزتی مانی جائے گی. اور ایون یہاں تک کہ ہم بھی اس میں مطلب ہمیں برا کہا جائے گا، اور ان کے جو ماننے والے ہو سکتا ہے ہم پہ اٹیک کرنے تک چلے جائیں. ٹھیک ہے کہ تم نے حضور کی گستاخی کر دی ہے. وہ گستاخی، اتنی بڑی گستاخی. مفتی صاحب کو تم نے یہ کہہ دیا کہ تمہیں مفتی کس نے بنایا، سوال کر دیا، تم نے اتنی بڑی گستاخی کی. تو وہ مطلب ہمارے لیے وبال جان بن جائے گی اتنی بات. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں وہی مفتی بات کر دے تو اس کے ماننے والے سن رہے ہوتے سکون سے بیٹھے، ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ مفتی صاحب مطلب ایڈا بڑا مفتی ہے تو انہیں گل کی ہے، تو مطلب کوئی اس کے میں بات تو ہوگی. جس طرح وہ جو نعوذ باللہ من ذالک وہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے نا، شتیحات تھی ان کی، مطلب وہ انہوں نے مطلب ایک ایسی کیفیت تھی، انہوں نے ان سے منہ سے نکل گیا، انہوں نے کہہ لیں کہ بونگی مار دی. ٹھیک ہے، تو لیکن ان کے ماننے والے کہیں گے نہیں حضور کی کیفیت تھی یار، وہ اس وجہ سے ہو گیا گستاخی کر دیتی. وہ کوئی میٹر نہیں رکھتی. میٹر یہ ہے کہ وہ حضور تھے، مطلب جو ان کے بابا جی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا، میں ان کے بابا جی کی بات کر رہا ہوں، ان کو حضور کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اچھا تو یہاں پہ دیکھیں یہ ایک مفتی صاحب ہیں، ان کے پہلے بھی میں نے ان کے اوپر ویڈیو بنائی ہے. مفتی سعید خان صاحب دیوبندی عالم ہے یہ. اب عالم ان کو کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے یہ تو آپ فیصلہ کر لیں. تو یہ اپنی ایک ویڈیو میں فرما رہے ہیں جو کہ ابھی ریسنٹلی ان کی اپلوڈ ہوئی ہے نیولی. یہ کہہ رہے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھا گیا، پہلے یہ سوال سنیں کیا پوچھا گیا تھا ان سے. فرمایا کہ قبر پہ مٹی ڈال کے برابر کر دی جائے، اور مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمذی میں اور حضرت فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں، یہ بھیا ہمیں نہ لکھ کے بھیجا کریں. سوال ان سے پوچھا گیا جی کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو قبر ہے نا اس کو برابر کر دینا چاہیے، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ جاؤ وہ جو جتنی بھی تصویریں ہیں نا، مطلب آرٹ کے ذریعے جو بنا ہوتا ہے، اسٹرکچر بنا ہوتا ہے، یہ فیسز وغیرہ جو بھی بت وغیرہ بنے ہوئے تو ان کو ختم کر دو، اور یہ جو کپڑے ہیں نا ان کو بھی فلیٹ کر دو، برابر کر دو. ٹھیک ہو گیا. ابھی اس پہ میں ریسنٹلی ایک شیعہ ذاکر کو جواب دے کے ہٹاؤں، اس میں یہی ریفرنسز وغیرہ کوٹ ہو رہے تھے، تو اس میں مسلم شریف کے اس ریفرنس کے ساتھ میں نے کوٹ کر کے کہا تھا. اب ان سے مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھا کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ مطلب اگر کوئی یہ کہتے ہیں کہ علماء سے پوچھیں، اب علماء سے کوئی بندہ پوچھ رہا ہے تو اس کو اتنا بے تکا جواب دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تم لوگ اپنے پاس کھینچنے کے لیے کم از کم کوئی علمی بات تو میرے بھائی کر دیا کرو. یہ اس طرح کا بے تکا سوال کا مطلب بندے کے دل میں سوال پیدا ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، مطلب آپ آگے سے جواب ہی ایسا دے دو کہ وہ اگلی دفعہ کوشش نہ کرے کہ تھوڑے کو سوال کرے. اور پھر وہ جب انجینئر جیسے بندوں کے پاس جاتا ہے تو تم لوگوں کو جلن ہوتی ہے، تم لوگ کہتے ہیں انجینئر کو دین سیکھنے چلا گیا. یہ تو نہ آپ دوگلا رویہ رکھیں، یا تو جواب دیں ڈسپلن کے ساتھ اچھے طریقے سے، اور جواب دیں جو بنتا ہے. آگے سے ان کی جو بات ہے نا وہ ذرا ملاحظہ فرمائیں کیا فرما رہے ہیں، پھر آگے میں بات کرتا ہوں. اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے فوری طور پہ ریموو. یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں، پڑھائی بھی. ہم کئی بار عرض کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹھ حنفی ہیں. کہ ہمارا کوئی تعلق اہل حدیث سے نہیں ہے، پکے ٹھیٹھ حنفی ہیں. میں کوئی پچھلے سال مسلمان نہیں ہوں، اور نہ میں سکھ اور ہندو تھا کہ حدیثیں پڑھ کے اپنی رہنمائی. ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو 1500 سال سے ہمارے بزرگوں نے دین کو سمجھا ہے، آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑی ہے؟ اور کوئی کام نہیں رہ گیا. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے؟ اساتذہ سے پڑھی ہے. کبھی آؤ سامنے، ہم تمہیں 10 حدیثیں دیں، تم اس کا ترجمہ ہی کر دو بس. اساتذہ سے پڑھی ہے. کبھی آؤ سامنے، ہم تمہیں 10 حدیثیں دیں، تم اس کا ترجمہ ہی کر دو بس. یہ کہتے ہیں جی حدیثیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں اور پڑھائی بھی ہوئی ہیں، مطلب کہ آپ ہمیں نہ سکھائیں، ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، ہم اہل سنت کے ہیں، ہم مقلد ہیں، ہم حنفی ہیں، بس دیٹس آل. مطلب امام ابو حنیفہ سے اوپر یہ زیادہ نہیں ہے. انہوں نے یہ ان کے سامنے حدیث آئی ہے نا، تو یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ ہم مقلد ہیں، ہم امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. مطلب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ان کے سامنے آ گئی، اور یہ اپنے جو ان کی جو بیس ہے نا جس کو یہ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ مسلمان ہم کہتے ہیں کہ ہم سادہ سمپل مسلمان ہیں اور ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو اس سے بھی مسئلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جب یہ خود اپنے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں، بھائی ہم مقلد ہیں، تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کوئی بزرگ کا نا حوالہ ساتھ لگنا چاہیے کہ مطلب آگے یا پیچھے بزرگ ہونا چاہیے، ادروائز آپ ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ مسلمان ہی اپنے آپ کو کہہ سکتے. جبکہ ابھی میں ریسنٹلی ایک شو دیکھ رہا تھا جس میں ساحل ادیم بھائی، یار ماشاءاللہ پڑھا لکھا بندہ، زبردست پرسنالٹی،
وہ کیا جواب دے گا یار اس کا؟ یہ میں یہاں پہ چھوٹا سا لگا دیتا ہوں. اس کو پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے مطلب وہ لوگوں کا ہوتا ہے نا ٹائٹل لگتا ہے کہ یہ اسکالر ہے, یہ موٹیویشنل ہے, کیا ہے, تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے لیے کیا لگایا جائے, تو انہوں نے کہا میرے ساتھ لگائے مسلمان, کیونکہ یہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ ریفر کیا گیا نام, اللہ نے یہ مجھے ٹائٹل دیا ہے. تو یہ ہم حنفی ہیں, ہم مالکی ہیں, شافی ہیں, حنبلی ہیں یا اہل حدیث ہیں, ان کو یہ ٹائٹل سوٹ کرتے ہیں. اور اس طرح کا بندہ جو امریکہ میں پڑھ کے آیا وہ آگے فخریہ کہہ رہا ہے کہ مجھے میرے اللہ نے ٹائٹل دیا, میں وہ والا ٹائٹل یوز کروں گا. ساحل صاحب آپ کی طرف اگر ہم آئیں تو آغاز ہم اسی چیز سے کریں گے جس کی طرف ویس نے اشارہ کیا تھا کہ ہم جب انٹروڈکشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ گیسٹس کے اور وہ انٹروڈکشنز ہماری اسکرینس پر نظر آتے ہیں آپ کو بھی, تو اس میں اس کا ڈیزگنیشن ہوتا ہے یا پروفیشن ہوتا ہے. ساحل صاحب کا جب ہم نے لکھا تو ساحل صاحب سے ہم نے پوچھا کہ ہم آپ کے لیے کیا لکھیں, تو ساحل صاحب نے کہا مسلمان لکھو. تو اب مسلمان لکھے تو ہم بھی تھوڑے سے چونک گئے اور ہماری ٹیم بھی کافی چونک گئی. ہم سب بھی ہیں بھائی. بالکل. تو ساحل صاحب یہ ذرا ایکسپلین کریں کہ اس کے پیچھے کیا فینومینا تھا اور ذرا چونکائیں لوگوں کو بھی. یہ 2-3 باتیں آسان کر کے بچوں کو اسپیشلی پتہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی ٹائٹل آپ کو ملیں گے نا دنیا میں ان لوگوں سے ملیں گے. یہ وہ ٹائٹل ہے جو ہمیں اللہ سے ملا ہے. صحیح. یہ وہ ٹائٹل ہے جو ہمیں اللہ سے ملا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اور یہ آگے سے جناب صاحب ان کے ٹائٹلس حنفی, ہم حنفی ہیں جی, فخریہ کہہ رہے ہیں ہم حنفی ہیں. یار اللہ کے بندو آپ مسلمان ہو پہلے. آج آگے کیا ہے عربی کی دھونس چلانی انہوں نے ہمارے اوپر کہ بھائی تمہیں عربی کا کیا پتا, 10 حدیثیں دیتے ہیں ترجمہ کر کے بتاؤ. ٹھیک ہے, تم یہ نئے فرقے بنا رہے ہو, ہمیں حدیثوں کا پتہ ہے, میں کوئی آج کا مسلمان نہیں ہوا شروع سے مسلمان ہوں. یہ رویہ کون سا ہے؟ یہ مطلب کسی ایک صحابی سے آپ یہ رویہ ثابت کر دیں نا, کسی نے مطلب سوال پوچھنے تابعین آئے ہوں اور آپ کسی صحابی کا یہ رویہ اس تابعی کے ساتھ ہو. تو یہ مفتی صاحب ہمارے فرما رہے ہیں نبی کی حدیث کے آگے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے آگے یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم حدیث پڑھ کے گمراہ ہو جائیں, ہم حدیث پڑھنا شروع کر دیں اور تاکہ گمراہ ہو جائیں. بولیے اعوذ باللہ تعالیٰ. کیا ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعوذ باللہ؟ کیا ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعوذ باللہ؟ کیا ہم حدیثیں پڑھنا شروع کر دیں تاکہ گمراہ ہو جائیں ولیعوذ باللہ؟ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو ہی جاتا ہے, اسی کو سے پتہ نہیں ہے کہ حدیث کا مطلب کیا. یار یہ رویہ مطلب اللہ کے نبی کی حدیث پڑھنا تمہیں گمراہی لگتی ہے؟ تم کہتے ہو کسی استاد سے سیکھو. صحیح ہے. اب استاد جون سا ہے وہ 2 + 2 5 پڑھا رہا ہو اور کتاب میں لکھا ہو 2 + 2 4 ہوتا ہے, اور جو اسٹوڈنٹ اٹھ کے کہہ دے کہ استاد جی 2 + 2 4 ہوتا ہے, تو وہ گستاخ, وہ گمراہ, وہ بندہ نیا فرقہ لانچ کر رہا ہے, اس کو نہیں پتا کہ حدیث میں کیا لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے. ان مصوف سے, ان بندوں سے ہم نے مطلب دین لینا ہے. یہ وہ بندے ہیں جن سے ہم نے دین لینا ہے, اور یہ کہتے ہیں بخاری مسلم نہیں پڑھنی. اور ایک وہ انہی کا مولوی ہے واحد قریشی صاحب, وہ جناب صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنی ورنہ گمراہ ہو جائے گا. محمد لقمان کرک سے میں رمضان المبارک کے قرآن ترجمہ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں, آپ رہنمائی فرمائیں کہ کس مترجم کی تلاوت کروں. شکریہ. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی, یہ بات یاد رکھیں. ہاں بندہ جو قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. بالکل کسی مترجم کی تلاوت آپ نے نہیں کرنی, یہ بات یاد رکھیں. ہاں بندہ جو قرآن کا ترجمہ اٹھا کے اس میں غور و خوض شروع کرے گا یہ گمراہی کا دروازہ کھلے گا. میری جان مان قرآن کریم اتنا لاوارث نہیں ہے کہ آپ اس کو بغیر قرآن کے ماہر کے پڑھنا شروع کر دیں. وہ کہہ رہا ہے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے حدیثیں ڈائریکٹ نہیں پڑھنی ورنہ گمراہ ہو جاؤ, بلکہ گمراہ ہو نہیں جاؤ گے, ہم آپ کو گمراہ ہی مانیں گے. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم آپ کو 10 حدیثیں دے دیں اور آپ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے, مطلب اگر میں 10 حدیثوں کا ترجمہ نہیں کر سکتا اٹ مینس کہ میں گمراہ ہوں. اس سے پہلے مجھے عربی سیکھنی پڑے گی, مطلب جو آپ ہی کے بزرگوں نے اس کو ترجمہ کیا ہے جس پہ میں اعتماد کر رہا ہوں کہ ان کے بزرگوں نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے اور میں اس ترجمے کو پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ان کے بزرگوں نے سورہ فاتحہ میں ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا ترجمہ کیا ہے, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان کے بزرگوں نے وہ ترجمہ کیا ہے اور میں اس پہ بلیو رکھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ٹھیک ترجمہ کیا ہے. اور جب میں ترجمہ پڑھتا ہوں اور میں بریلویوں کے سامنے جاتا ہوں اور میں جا کے کہتا ہوں یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے, تیری ہی عبادت کریں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں, تو یہ آپ کے بزرگوں نے ترجمہ کیا ہے, تو مطلب اس کا کیا نکل رہا ہے کہ ہم جب بھی چاہیں تجھ ہی سے چاہیں, کسی اور سے نہیں چاہ سکتے. مطلب کوئی پاسبلٹی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی سے غیب میں مدد مانگنے کی. تو اب آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ سے بھی مدد مانگی جا سکتی ہے, ایون ہر بزرگ سے مدد مانگی جا سکتی ہے جو بھی آپ کے نزدیک اللہ کا ولی ہے. اب ان مفتی صاحب سے جا کے پوچھا جائے کہ مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں استاد ہونا ضروری ہے, تو جو بریلویوں کے استاد ہیں ان کے جو مطلب شاگرد جو دین سیکھ کے اپنے استادوں سے آ رہے ہیں وہ ان کا آپ ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کی باتوں کو؟ تو یہ آگے سے کہیں گے ہاں وہ تو ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اگر ہم ان سے کہیں کہ اہل الحدیث جو سے ہیں ان کے جو استاد ہیں مطلب انہوں نے جو اپنے شاگردوں کو سکھایا ہے وہ کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ تو ساری زندگی تا قیامت تک ماننے کو تیار نہیں ہوں گے ان کی ڈگریاں. ٹھیک ہے. یہ بات بھی پوری نہیں کرتے. ان کو چاہیے کہ بات اپنی مکمل کیا کریں, بات بتایا کریں کہ بھئی ہمارے فرقے کے دیوبند کے حیاتی ہو یا مماتی ہوں, پہلے یہ حیاتی اور مماتی بھی ڈفرینٹ کرنا ہے نا, تو اس میں سے اگر حیاتی ہیں تو کہیں کہ ہمارا فرقہ حنفی دیوبندی حیاتی
کا جو بندہ ہوگا ہم اس کی بات مانیں گے، ادروائز کسی کی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں نئے فرقے تو آپ بنا رہے ہو میرے بھائی. اور ایک بندہ حدیث پڑھ کے قرآن پڑھ کے اس کا ریفرنس آپ کے سامنے ایسے کر کے آپ کے لگاتا ہے، اب میں کیا کہوں کہ منہ پہ لگاتا ہے کیا کرتا ہے کہ بھائی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہے اور آپ کو کہتا ہے کہ اس حدیث کے مطابق مطلب آپ جو کام کروا رہے ہیں وہ غلط ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ آگے سے کیا کہیں گے؟ تو عالم نہیں ہے گا، تو تینوں حدیث کا ترجمہ نہیں کرنا آتا، تو چھٹی کر، تو گمراہ ہے. یہ کرائٹیریا ہے ان فرقہ باز مولویوں اور مفتیوں کا. اور عام سا بندہ ہم جیسا جو کہ دین سیکھنا چاہتا ہے وہ پہلے ان مفتیوں کے ہاتھے چڑھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ اگر کسی انوسینٹ بندے اور حق گو بندے کے پاس چلا جائے غلطی سے کہ وہ جا کے اس کو حق اس کے سامنے واضح ہو جائے اور یہ بندے اس کو مطلب کافر ڈکلیئر کر دیتے ہیں، قادیانی ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کہتے ہیں جی حدیث آ گئی ہے، گمراہ، فارغ، ختم، ٹاٹا بائے بائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان مفتیوں سے جو قرآن کے دشمن ہیں، جو حدیث کے دشمن ہیں، اللہ ہمیں ان مفتیوں سے محفوظ رکھے، ان کے شر سے محفوظ رکھے، ان کے فرقے سے محفوظ رکھے. جو بھی فتنوں سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے نا، اور وہ فتنے ہمیں بظاہر آج کے دور میں جو نظر آ رہے ہیں نا ان مفتیوں کی شکل میں، جو کہ قرآن و حدیث کے دشمن بن بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے ہی بھائی ان کے نیچے ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ہم ان تک پہنچنا چاہیں کہ بھئی یہ مفتی نہیں ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، تو فوراً وہ والے اٹھ کے جو ہمارے ہی بھائی ہیں جو کہ تھوڑے سے گمراہ ہوئے ہیں، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ اٹھ کے ہمارا گریبان، بلکہ ہمارا گریبان نہیں ہے، ہماری گردن کاٹنے تک چلے جائیں گے. خیر اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان مفتیوں سے بچا کے رکھے. جزاک اللہ خیرہ و احسن الجزا.